بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، حکیم لقمان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنی بیٹی کو کی، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 پر ہمارا کلام ہے۔ بڑے بزرگ نصیحتیں کرتے ہیں اور ان نصیحتوں کے اندر ایک چیز کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور وہ ہے نماز۔ حکیم لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو کچھ یوں ہی ارشاد فرمایا، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو، اور جو افتاد تم پر آ پڑے اس پر صبر کرو۔ ان ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بلا شبہ یہ ہمت کے کام ہے۔ ناظرین، انسان کی شخصیت کی تکمیل یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے اوصاف سے متصف کرے جس سے اس کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے اور ایک کامل شخصیت جو ہے معاشرے کے اندر بن کر رہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ زندگی کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ جو شخص نماز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کا شکر بھی ادا کر رہا ہے، فقط زبان کی نوک سے نہیں بلکہ عمل سے بھی۔ اور جو شخص اللہ کی نعمتیں تو بے شمار استعمال کرتا رہے، زبان کی نوک سے یہ بھی کہے کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن جب عمل کی باری آئے تو اس کے اندر وہ احسان فراموشی کرے، ناشکری کرے، تو یقیناً یہ عمل کوئی درست نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص 5 مرتبہ نماز فرض ہے، اس کا ترک حرام ہے، تو اس حرام کام کی 5 مرتبہ تکرار کرے، یعنی 5 مرتبہ حرام کام کا مرتکب ہو جائے، اور پھر وہ شخص سمجھے کہ میں اپنی زندگی بہت اچھی طرح گزار رہا ہوں، یہ تو ایک انتہائی بڑی غلط فہمی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کے بارے میں جو نماز قضا کر دیتے ہیں، فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی تو ان قریب وہ جہنم کے جنگل غی میں ڈالے جائیں گے۔ ناظرین، یہ غی کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ جہنم ویسے بہت ہولناک مقام ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر اس کو کھول دیا جائے تو اہل دنیا اس کی گرمی سے مر جائیں، لیکن یہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اس مقام غی سے۔ اور وہ مقام غی ہے کیا؟ کہ جہاں جہنم کی گندگی اور جہنمیوں کا پیپ وہ جمع ہوتا ہے۔ ناظرین، نماز قضا کر دینے والوں کے لیے، نماز ضائع کر دینے والوں کے لیے، نماز کو ہلکا جاننے والوں کے لیے یہ وعیدیں ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات جب ہمیں کوئی محسن سمجھاتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو شفقت سے سمجھا رہا ہے، بیٹا نماز کی ادائیگی کیا کرو، اس میں غفلت مت برتا کرو، نماز فجر کی پابندی کیا کرو، اور اپنے تمام کاموں پر نماز کو اہمیت دیا کرو۔ دوست سمجھا رہے ہیں، آؤ یار نماز کے لیے چلتے ہیں، لیکن شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا جواب دو کہ طعن و تشنیع سے اس محسن کا دل چھنی ہو جائے۔ پھر مختلف قسم کے عجیب و غریب قسم کے جو فقرے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، آپ چلیے ہم آتے ہیں، اور پھر پیچھے سے ہنسنے لگتے ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں کہ جس کے ذریعے دل آزاری ہوتی۔ یاد رکھیے کہ ہمیں بھلائی کی طرف مائل کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا محسن ہے۔ اس کا احسان ہے کہ بغیر کسی معاوضے کے فقط اللہ کی رضا کے لیے وہ ہمیں نیکی کی طرف مائل کرنا چاہتا ہے اور برائی سے روکنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اسے ایسے جملے کس دیں جس سے اس کے دل آزاری ہو تو یقیناً وہ تو اس تکلیف کو برداشت کر لے گا، صبر کر لے گا، کیونکہ جو نمازی ہوتے ہیں عموماً وہ صابرین بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کل بروز قیامت ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سو ہمیں اپنی شخصیت کی تکمیل اور دوسروں کی اصلاح جو ہمارے اختیار کے اندر ہو، اس کا اپنا اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں عمل کی طرف مائل ہونا ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ بھلائی کی بات کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس راہ میں آنے والی مصیبتوں کو بھی جھیلتے ہیں، تو ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کام ہے۔ اور جسے اللہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے کہ وہ ہمت کا کام ہے تو پھر اسے اختیار کرنا چاہیے۔ حکیم لقمان کی حکمت کے کیا کہنے، والدین کے لیے بھی اس کے اندر بڑی پیاری نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کو تلقین جب کریں تو صرف یہ نہ سکھایا جائے کہ جناب پیسہ کماؤ، صرف یہ نہ سکھایا جائے کہ شہرت کماؤ، مقام اور مرتبہ حاصل کرو، بس دولت سمیٹو، بلکہ یہ سکھایا جائے کہ اپنے رب کی بندگی کرو، یہ سکھایا جائے کہ اپنے بینیفٹس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا اہتمام کرو،
اور انہیں نیکیوں کی طرف مائل کرو، انہیں یہ بتایا جائے. تو اس طرح معاشرے کے اندر اچھے کردار جو ہے ان کا اضافہ ہوگا، اور رب کریم ہمیں بھی قلب کی یعنی اپنے دل کی نفاست عطا فرمائے، اور اپنے قرب سے رب کریم ہمیں جو ہے وہ بہتر مند فرمائے. خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق